اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میرا یوٹیوب چینل، اور میں ہوں یوسف مدنی۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ 3-4 دن 5 دن بلکہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ محرم کی وجہ سے کچھ نیٹ ورک بھی بند رہا، چھٹیاں تھیں، تو آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اچھا، محرم کے حوالے سے جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے ہمارے کچھ لوگوں کے قول و فعل میں تضاد، کہ ہم نماز میں کچھ اور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اہل بیت کی چغلیاں کرتے ہیں، اہل بیت کے اوپر تقاریریں کرتے ہیں۔ تو یہ جو تقریریں کرتے ہیں اہل بیت کی ذات کے حوالے سے، نعوذ باللہ ان کو جھوٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے آپ جو دوست آج پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو، گڈ نیوز ٹی وی چینل کو اپنا سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، اور بعد میں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ بھی کریں۔ اچھا دوستو، چیز یہ ہے کہ میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ میں نے ایک 9 محرم کو تقریر سنی ہے، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی۔ یہ فیس بک کے اوپر آئی ڈی ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور مسلک کا نام میں نہیں لوں گا، کیونکہ جب آپ اس مولانا صاحب کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا مسلک کون ہے۔ مسلک پہ میں بات پسند نہیں کرنا۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قول و فعل، یعنی قول و فعل میں تضاد میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں ہم اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک کی تعریفیں، اللہ پاک کا ایک ہونا، واحد ہونا، اللہ الصمد، بے نیاز ہونا۔ اس کے بعد ہم تسبیحات رکوع سجود کی پڑھتے ہیں۔ پھر ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم اتحیات پڑھتے ہیں۔ اتحیات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس میں کیا لکھا ہے ابھی میں اس پہ نہیں جا رہا، میں درود پاک پہ آ جاتا ہوں۔ پہلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں اتحیات کے حوالے سے۔ تو درود پاک میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم درود پاک میں اللہ پاک کے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کی ہستی پر رحمت، اللہ پاک سے رحمت مانگتے ہیں۔ اے الہی، اے مالک، اے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج۔ یہ ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اخروی اور دنوی جو ہماری جو یہاں بھی اصل قیادت سید الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، آپ کی اہل بیت ہے، اور جنت میں بھی ہم نے جن کے پاس جا کے رہنا ہے، جنت بھی جو جنت کے سردار ہیں، جنت کی قیادت، جنت میں جو مسلمانوں کی، جنتیوں کی قیادت کریں گے، وہ بھی میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کی اہل بیت آل ہے۔ تو ان کے حوالے سے ہم اللہ پاک سے دعا کی اپیل کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کے اوپر رحمت بھیج۔ اور درود پاک کے دوسرے حصے میں ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ان کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکت نازل کی۔ ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، نماز میں تو ہم بے دھیانی میں پڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ مسلک اہل سنت سے ہٹ کر، دیوبند، اہل حدیث، خصوصاً یہ 2 طبقے، نماز میں بے دھیانی میں یہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام اور آپ کی آل اور آپ کے باپ دادا کی تعریفیں اور ان کے لیے دعائیں کر جاتے ہیں، لیکن جب ممبر پہ بیٹھ کر
بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے، یہ اہل بیت کو بڑا رگڑا لگاتے ہیں، بڑی اپنے علم کی لمبی لمبی داستانیں سناتے ہیں۔ اور بندیالوی کی جو میں نے تقریر سنی ہے 9 محرم کو سرگودا میں انہوں نے تقریر کی ہے، فیس بک آئی ڈی پہ ان کے جا کے سرچ کریں دیکھیں، تو اس تقریر میں انہوں نے سیدنا حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا ہے اور یزید کو سچا قرار دیا ہے۔ اور وہ تقریر کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا، آپ وہ تقریر فیس بک آئی ڈی پہ جائیں، بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی لکھیں، اردو میں لکھ لیں، انگلش میں لکھ لیں، ان کی یہ آئی ڈی نکل آئے گی، تو تقریر سنیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے تو بہت شرمندگی ہوئی جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے پورا واقعہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو خطوط گئے ادھر سے، اس حوالے سے، پھر آپ مکہ مدینہ سے مکہ گئے، مکہ میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، پھر آپ نے سفر کیا اور پھر آپ یزید کے پاس آئے، پھر آپ نے کہا جی میں بیعت کر لیتا ہوں، مجھے واپس جانے دیں، نعوذ باللہ، ایسی ایسی کہانی۔ اور انہوں نے بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی ہے کہ میں جو سچ بیان کر رہا ہوں یہ کسی کی جرت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ آپ یزید لعین کو سچا قرار دے رہے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے کون سی جنت میں رہنا ہے؟ آپ نے کون سی جنت میں جانا ہے؟ پھر آپ باتیں یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل بیت جو کے حوالے سے اور اپنا صحابہ اکرام کے حوالے سے، ہم تو صحابہ اکرام کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام سے جو بھی ہستی جڑی ہوئی ہے، ہم اس کی دل و جان سے عزت، پیار، احترام، قدر کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل حدیث اور اہل دیوبند جو ہیں یہ فرماتے ہیں، بے شک یہ بات سچی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 8 دروازے جنت کے کھلے ہوں گے اور 8 سے آواز آئے گی کہ اے ابوبکر میرے اندر سے گزرو۔ تو بلا شبہ آواز آئے گی اور بلا شبہ 8 دروازے آواز دے رہے ہوں گے، لیکن یہ لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس جنت کے 8 دروازوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز آئے گی، اس پوری جنت کے جو سردار ہیں وہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور خواتین کی جو سردار ہیں وہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ جس جنت میں آپ نمازیں پڑھ کر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، آپ کا مقصد جنت ہے، بھائی اس جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت کے سرداروں کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یزید کے مقابلے میں ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور ایسی باتیں گھڑ رہے ہیں، کیسے جاؤ گے جنت میں؟ مجھے بتاؤ کس منہ سے جنت میں جاؤ گے؟ مجھے تو نہیں امید کہ آپ کو اس جنت میں جگہ ملے جس جنت کے سردار میرے نبی کے نواسے حسنین کریمین اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، اس جنت میں تو آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ اس جنت میں تو وہی جائے گا جو جنت کے سرداروں سے پیار کرتا ہے، جو جنت کے سرداروں کی مخالفت کرتا ہے، میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے گھرانے کی، اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، آل اولاد کی مخالفت کرتا ہے، وہ بندہ کیسے ہاں آپ یزید والی جنت میں جا سکتے ہیں، جس جنت میں آپ، کیونکہ آپ یزید کو جنتی قرار دے رہے ہیں، جس جنت میں یزید لائن جائے گا اس جنت میں پھر آپ چلے جائیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ کو یہ جرت کس نے دی ہے کہ آپ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں پہلے تو آپ شک و شبہات رکھتے ہیں کہ آپ کو غیب کا نہیں پتہ، آپ کو یہ علم نہیں ہے، آپ کو فلاں علم نہیں ہے، آپ کو اتنا کہ علم ہے، تو نعوذ باللہ اس کے بعد آپ حسین علیہ السلام، حسنین کریمین کے حوالے سے آپ شک و شبہات کہ یزید سچا تھا آپ نے پورے واقعہ میں بیان کیا ہے، اہل حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، میں کوئی سخت موقف نہیں رکھتا آپ کے حوالے سے، مسالک کے حوالے سے، میں تو سادہ آدمی ہوں، ہر بندے کی قدر کرتا ہوں انسانی بنیاد پر،
لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کس جنت میں جاؤ گے آپ جس یزید سے پیار کرتے ہو، جس یزید کو سچا قرار دیتے ہو، آپ اس یزید والی جنت میں چلے جائیں۔ آپ دعا کیا کریں کہ یزید جس جنت میں جائے اس میں ہم بھی چلے جائیں، اپنے لیے یہ دعا کریں، کیونکہ حسین علیہ السلام کی جنت میں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ حسین علیہ السلام کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اپنے قول و فعل میں تضاد دیکھیں کہ آپ جس جنت کے طلبگار ہیں، اس جنت کے جو وارثان ہیں، جو سردار ہیں، ان کی آپ عزت نہیں اس لحاظ سے کر رہے جو ان کا مقام بنتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے نماز کے آدھا جو اینڈ والا حصہ ہے تحیات سے شروع ہوتا ہے، اس میں دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلامتی بھیجی، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے آگے اس کا معنی بنتا ہے کہ تمام عبادات مالی، قولی، فعلی، باری تعالیٰ تیرے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 30 نیکیوں والا سلام اپنے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں، پھر ہم اپنے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ پاک نے تو اپنے نیک لوگوں کو بھی نہیں بھولا، اللہ پاک نے اتحیات میں اپنے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ان پر سلام بھیجا، پھر اللہ پاک کے جو صالحین بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی بھیجی، اور پھر اللہ پاک نے اپنی گواہی اور اپنے حبیب کی گواہی کے حوالے سے جو اینڈ کے اوپر کلمہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اس مالک، وہ جو مالک ہے وہ اپنے بندوں کو، اپنے حبیب کو، اپنے نبی کی اہل بیت کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ میرے مالک، میرے خالق وحدہ لا شریک کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے قریبی، اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کو، اپنے صالحین کو نہیں بھولتا۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ صالحین کی مخالفت کریں، آپ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی علم میں شک کریں، اور پھر آپ اہل بیت کے حوالے سے بھی ان کو جھوٹا قرار دیں، تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، علی المرتضیٰ، میرے نبی کے داماد، میرے نبی کے بھائی، آپ کے بڑے لاڈلے داماد، اور میرے نبی کے آل اولاد کی جو جنت ہے اس میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو جگہ ملے۔ باقی جنت کا مالک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کے حبیب نے اپنے بچوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ بات، یہ زبان درازی کرتے ہوئے ضرور سوچیں، اور جو میری ویڈیو دیکھیں وہ اس پہ غور کریں کہ ان لوگوں کی ایسی باتیں سننے میں آپ کو ثواب ملے گا یا آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو جنت ملے گی یا آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ ضرور دیکھیں۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا پسند کرتا، تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کامنٹ کرنے ہیں، اور مجھے گائیڈ کرنا ہے آپ نے۔ مہربانی آپ کی، شکریہ، اللہ حافظ۔